والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الانعام کی یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہہ دیجئے وہی اللہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے۔ اوپر سے عذاب، پانی کا عذاب، پتھروں کا عذاب پہلی قوموں پر آیا، زلزلہ آیا تھا 2005 میں، زمین کو ہلا دیا تھا، اس کا بھی ذکر۔ اوپر سے عذاب، پانی روک دے قحط سالی آ جائے گی، اور آج کل کے حالات ایسے ہی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ قادر ہے، اس کے علاوہ کوئی قادر نہیں، وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیرے باعزت چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ امام کا اصل دعا تو ہمیں سکھائی گئی کہ اللہ کا چہرہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق، کتنا ہی خوبصورت کوئی چہرہ ہو، اللہ کے چہرے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، تشبیہ نہیں دی جا سکتی، تمثیل، مثال بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ خوبصورت اللہ کا چہرہ ہے، کتنا چہرہ ہے، کتنا خوبصورت، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کتنا خوب، جیسے اس کی شان کو لائق۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے، زمین ہی ہلا دے اللہ تعالیٰ۔ دیکھو کیسے پھر کشمیر سارا ہی اڑ گیا تھا، یہ آپ کے اسلام آباد کا ٹاور اڑ گیا تھا، سبحان اللہ۔ او من تحت ارجلکم، اللہ ہم سب کو اوپر اور نیچے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیرے عزت والے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں، تو ہی بچانے والا۔ پھر جب اس سے اگلے الفاظ نازل ہوئے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے۔ پارٹی، کتنی پارٹیاں ہیں مسلمانوں کی، کتنی مسجدیں ہیں، وہ اس کو کافر اور وہ اس کو کافر، دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول کا نام لیتے ہیں۔ کتنی جماعتیں ہیں، جس کا جو چاہتا ہے جماعت بنا لیتا ہے، پیر کھڑا ہو جاتا ہے اور مرید آ جاتے ہیں۔ یہ قرآن مقدس، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے۔ کتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے۔ عیسائی اگر آج یہودی، عیسائی، غیر مسلم، کافر مسلمان ہونا چاہے تو کیا کہیں گے؟ بریلوی بنو، دیوبندی بنو، بابی بنو، شیعہ بنو، صوفی بنو، قلندری بنو، سہروردی بنو، نقش بندی بنو، کتنے ہیں، تھک جائیں گے آپ گنتے گنتے ان کے فرقے۔ ہمارے پاس آئے گا تو ہم کہیں گے محمدی بن، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا اس کے محمد کا فرمان، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گروہوں کی جو تقسیم ہے یہ عذاب ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اصل کتاب و سنت کے ساتھ چمٹ جائیں، بس جو قرآن مقدس میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ صحیحہ ہے، ان کے ساتھ تمسک کریں، ان پر جو عمل کرتا ہے اس جماعت کے ساتھ اپنا تعلق بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یا تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ لڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان ہی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیسے لڑتے ہیں؟ کل اسلامی یونیورسٹی میں لڑ پڑے 2 جماعتیں، نوجوان لڑکے، ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایسے ہماری یونیورسٹی میں بھی لڑتے تھے، اسلامی یونیورسٹی باولپور میں۔ اللہ کا شکر ہے کبھی ان پارٹیوں کے حصہ بھی نہیں بنے، ایک مرتبہ بھی کہ یہ تو مہرے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے ظالم ان کو منشور دیتے ہیں اور لڑا دیتے ہیں آدم کی اولاد کو، میں نون لیگ میں ہوں، میں فلانے میں، اور لڑ رہے ہیں، دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ دین کے ساتھ تعلق رکھیں بس، اس جماعت، اس جوان کے ساتھ، جو نوجوانوں کی تنظیم جو کتاب و سنت کا نام لیتی، انہی کے ساتھ تمسک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 عذابوں کے بارے میں، فرقہ بندی اور آپس کی لڑائی۔ آپس کی لڑائی، مسجد میں لڑ پڑتے ہیں نمازی، ایک نے کہا میری جگہ، دوسرے کہتا ہے میری جگہ، ایک نے کہا 5 منٹ اگے کیوں کتنے منٹ ٹائم، انہوں نے کہا 5 منٹ پیچھے کر۔ میں پچھلے دن ایک درس دینے گیا ایک مسجد میں، درس دے کے بیٹھے انتظامیہ کے ساتھ، وہیں پر وہ گرم شرم ہو گئے، خیریت جی ٹائم نہیں تبدیل کرتے ہی صدر صاحب، ہم کیا کہہ کے تھک گئے ہیں، وہ ایک جی وہ نائب صدر کرنے نہیں دیتا، لڑ پڑے۔ سبحان اللہ، دیکھو میاں بیوی، ساس بہو، لڑائیاں نہیں ہو رہی، آج پارٹنرشپ ہوئی ہے، پرسوں لڑائیاں بھی ہو گئی ہیں، وہ میرا کھا گیا، وہ میرا کھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتانی احون او ایسر، یہ دونوں صدائیں پہلوں عذاب کے مقابلے میں نسبتاً آسان ہیں۔ وہ تو اوپر سے اگر عذاب آیا تو قوم ہی ختم ہو گئی نا، نسل ہی ختم ہو گئی، اللہ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی ویسی طاقتور نسل۔ نیچے سے عذاب آیا، بستی پوری ایسے کر کے پر مارا، فرشتے نے ہاتھ اٹھایا، آسمان پہ جا کے پٹک کے مارا نیچے۔ سبحان اللہ، میں یہ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ صحیح بخاری۔ اللہ ہم سب کو ان عذابوں سے محفوظ فرما۔ 4628 سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سأل بوجہ اللہ عز وجل، اللہ وملعون من سئل بوجہ اللہ ثم منع سائلہ ما لم يسأل حجرا۔ وہ شخص ملعون، لعنتی، لعنتی کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور، کسی پر لعنت نہیں بھیجنا چاہیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سواری پر لعنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کو اب اس قافلے سے پرے کر دو، تم نے لعنت کر دی ہے اس پر، یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا۔ اور ہمارے یہاں کی کہتے ہیں لکھ لعنتیں بات بات پر، استاد شاگرد کو بجائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت تھوڑی سی کچھ ہوا نہیں تو خامد نے بیوی نے توبہ، ملعون، یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو لعنتی۔ عرب میں دیکھا ہے غصہ چڑھتا ہے تو کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، غصہ چڑھا ہوا خوب لڑائی ہونے لگی، لا الہ الا اللہ، میں نے خود دیکھا ہے، کتنوں کو دیکھا ہے، غصے میں بھی اللہ کی توحید، غصے میں بھی۔ اور یہاں بے شرک پجاری، تینوں پیر دی لانتا پین، سبحان اللہ۔ وہ ہم سید ہے نا، تو ایک جگہ پر ایسے ہی کوئی بات چل رہی تھی، کوئی لینا تھا کوئی چیز، وہ دے نہیں رہا تھا، انہیں دوسرا کہتا دے دے پیر پلوتا کڈیسی، یعنی لعنت بھیج دے گا، گھر میں مصیبت بن جائے۔ اس نے کہا پیر جی ہیلو، یہ قوم کے عقیدہ اتنا گندا کہ پلوتا کڈیسی سید ہے، بس عذاب آ جیسے۔ ملعون من سأل بوجہ اللہ عز وجل، جو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر مانگے، لعنتی آدمی، اللہ کا واسطہ دے کر مانگے، لعنتی آدمی۔ وملعون من سئل بوجہ اللہ ثم منع سائلہ، اور وہ بھی ملعون ہے جس سے اللہ کا واسطہ دے کر مانگا اور اس نے کہا چل
نہ دیا اس کو، منع کر دیا، اس پر بھی لعنت۔ اللہ کا نام جو لے رہا ہے، اور ہم نے جہاں جھوٹی قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی اٹھاتے ہیں اکثریت، ڈرتے ہی نہیں۔ اقسم باللہ، اللہ کی قسم کتنی بڑی ہے، پہلے بھی کتنی دفعہ سنا چکا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے چور کو ایسے پکڑ لیا تھا، مال بھی اور ہاتھ بھی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو چوری کوئی نہیں کی، آپ نے چور بھی چھوڑ دیا، مال بھی چھوڑ۔ کہا تو نے اللہ کا نام لیا، میری آنکھوں کو دھوکہ لگ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بھاری نام ہے اللہ کا، اور ہم نے جہاں کسی کو پھنسانا ہو، اللہ کی قسم کل دے دوں گا پیسے، وہ کل ہی نہیں آتی۔ کتنے نمازی ہیں جو بھاگ گئے میری مسجد سے پیسے لے کر، آ چکے تو پیسے بھی گئے، بندہ بھی گیا، نقصان دو رہا، چلو پیسے گئے بندہ بھی گیا۔ وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلًا، آئے ہے ہاں مَا لَمْ يُسْأَلْ حُجْرًا، جو بےہودہ طریقے سے مانگے، تھپڑ مارا کہ دے پیسے، پکڑ لے کر تو چھوڑوں گا نہیں، دے پیر دے، جیسے ڈولے شاہ کی چوئیاں نہیں پھرتی اشاروں پہ، وہ چھوٹے سے سر والیاں۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کا نام دے کر مانگنا، واسطہ دینا جائز ہے۔ کسی سے اللہ کا واسطہ دے کر دنیا کا مال طلب کرنا ناجائز ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ، تیرے چہرے کا واسطہ، تیری پنڈلی کا واسطہ، تیری مسکراہٹ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ دے کر بندے سے مانگنا۔ اب جس نے یہ کام کر ہی لیا تو دوسرا آدمی وہ ملعون نہ بنے کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا، لیکن دیتے ہوئے دیکھے شکل بتا دے گی چرسی ہے، آنکھوں میں نشہ بھرا پڑا، اسے نہ دے، بے شک وہ اللہ کا نام ہی کیوں نہ لے۔ اللہ کے نام پر دے، حسین کے نام پر تقسیم کرنی ہے میں نے دیگ، اب اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے نا مختار، اسے نہ دے، وہ تو شرک کر رہا ہے، ہماری قبر بھی خراب کر دے گا۔ اب میں کہوں جی حدیث میں آتا ہے لعنت پڑتی ہے، نہ کوئی لعنت نہیں پڑتی، ایسے مشرک کو قطن نہ دو جس کی انگوٹھیاں ہاتھ سے پہلے نظر آ جائے گا، مانگنے لگا تو 5 انگوٹھیاں پائیں پلیت، چل تیرا رب سے کیا واسطہ، ایسے آدمی کو نہ دے۔ پیشہ ور بھکاری کو نہ دے، وہ اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے، ٹک 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 یہ اشاروں پر، پیشہ ور ان کے پورے گروپ ہیں، سیکٹر ہیں، جیسے ہمارا G11 سیکٹر ہے ایسے بھکاریوں کے G11 سیکٹر ہے، وہاں دوسرا بھکاری ان کے ہیڈ کی اجازت کے بغیر داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے اتنا بڑا مافیا ہے یہ، ان کے جو ہیڈ ہیں وہ پھرتے ہوتے ہیں قریب قریب پھرتے ہوتے ہیں۔ آپ جا کر ڈرامہ کر کے دیکھ لیں، آپ لباس بدلیں، بنائیں بھوت شوت اپنے آپ کو اور فقیر بنائیں اور چوک میں کھڑے ہو جائیں، وہی جو بھکاری ہے وہی آپ کو پکڑ لیں گے، ادھر کدھر بھائی یہ ساڈا علاقہ ہے، تو کدھر آ گیا، تیرا علاقہ کیسے ہے بھائی، میں فقیر آدمی، میں نے پیسے مانگنے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے استاد سے اجازت نامہ لے کر آؤ، وہ جو ہیڈ بیٹھا ہوا پیچھے، اور ہم کرتے ہیں جو کھڑکاتا ہے زکوٰۃ دے ہی آتے ہیں، اندھے بلائنڈ، اور جو جہاد کے نام پر یہ سارے زکاتیں کھا گئے ہیں پوری قوم کی، ان کو بھی نہ دو، یہ لٹیرے ہیں، قوم کے ڈاکو ہیں، یہیں سے اکٹھا کرتے ہیں کشمیر کے نام پر کھا جاتے ہیں سارا، یہی ان کو بھی نہ دو، بلائنڈ نہ بنو، وہاں دو جہاں آپ کا دل مطمئن، مجھے بھی نہ دو، کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہارے مال کی، تمہارا دل مطمئن ہو کہ کام ہو رہا تو دو، دیکھ کر دو، یہ حلال کا پیسہ ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ہے، فرض ہے، میں کہاں دینی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، صلی اللہ علیہ النبی۔